بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، ہر پریشانی مصیبت سے دور رکھے۔ آج کی سٹوری شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک سکول تھا۔ 5ویں کلاس کی ٹیچر مس عائشہ تھی۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے سب بچوں کو آئی لو یو آل کہتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ سچ نہیں کہتی۔ وہ کلاس میں سب بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی۔ کلاس میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ باتا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آیا جایا کرتا۔ اس کے بال بکھرے ہوتے، جوتوں کے تسمے بھی کھلے ہوتے، قمیض کی کالر پر میل کا نشان ہوتا۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر اسے دیکھتا، مگر اس کی خالی خالی آنکھوں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب ہونے لگی۔ بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی۔ طارق نے البتہ کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ، طنز و سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے عاری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا۔ مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہونے لگی تھی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی رپورٹس میں اس کی تمام برائیاں لکھ دیں۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ ماسٹرز کے پاس جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے جب طارق کی رپورٹس دیکھیں تو مس عائشہ کو بلا لیا۔ مس عائشہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس نظر آنی چاہیے۔ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے تو طارق کے والدین اس سے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ مس عائشہ نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں طارق کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں۔ مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئیں۔ ہیڈ ماسٹر نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ مس عائشہ کی ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھ دیں۔ اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹس پر نظر پڑی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ طارق کی رپورٹس ہیں۔ پچھلی کلاس میں بھی اس نے یہی گل کھلائے ہوں گے۔ مس عائشہ نے یہ سوچا اور کلاس 3 کی رپورٹ نکالی۔ رپورٹ پڑھ کر مس عائشہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب مس عائشہ نے دیکھا کہ رپورٹ طارق کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ مس عائشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ نکالی۔ طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے۔ اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔ گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے۔ طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی رمق بھی۔ اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مس عائشہ طارق کی رپورٹ پڑھ رہی تھی اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے مس عائشہ نے رپورٹ بند کی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ اگلے دن مس عائشہ جب کلاس میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق ساری کلاس کو آئی لو یو آل کہا، لیکن وہ آج بھی جھوٹ بول رہی تھیں کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے طارق کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی ہیں وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔
لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال طارق سے کیا اور ہمیشہ ہی کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر مس عائشہ کی جانب سے کوئی ڈانٹ پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے اچنبھے میں سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج کوئی بل نہیں تھا اور وہ مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلایا اور سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتے ہی مس عائشہ نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں بلکہ باقی سب سے بھی بجوائیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مس عائشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتیں اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتی۔ ہر اچھی بات طارق سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ ہر روز بلا نقص جوابات دے کر سب کو متاثر کرنے لگا اور نئے نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوتے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے جنہیں شاید وہ اب خود ہی دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے تحائف لے کر آئے اور مس عائشہ کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی کے ساتھ پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بد سلیقہ طور پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کسی کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ تحفہ طارق لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی خالی شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود طارق بھی، اور مس عائشہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں کی جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے بھلا دیر لگتی ہے، مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائرڈ ہو گئیں۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا سوچ نہیں سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں، فقط آپ کا شاگرد طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ایک ریٹرن ٹکٹ لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچیں تو لیٹ ہو چکی تھیں۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواں بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، مگر طارق تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئیں، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا اسٹیج پر لے گیا۔ مائک پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا، تو ان سے ملیے، یہ میری ماں ہیں۔